جاؤ اپنے مالک سے پوچھو کہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے کیا لے گا، کیونکہ جو کسی کو آزاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں پیسہ لیتا، جگہ لیتا، فدیہ لیتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی یہودی کے پاس پہنچے۔ مختلف روایتیں ہیں، 340 360 روایتوں میں 365 اجوا کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں 360 اجوا کھجور کے درخت لگیں گے، وہ بڑے ہوں گے، ان پر پھل لگے گا، پکے گا، کھاؤں گا تو آزاد کروں گا۔ میرے قریب نبی مسکرا دیا، فرمایا چلو سلیمان میں گھٹیاں لگاتا جاؤں گا، تم پانی لگاتے جاتے۔ میرے نبی اپنے دستے مبارک سے گھٹیاں لگاتے گئے، منافقین آتے ہیں ان گھٹیوں کو نکال دیتے ہیں، لیکن میرے نبی کے دستے مبارک کی یہ شان ہے کہ جس جگہ سے گھٹیاں نکال دی گئی، اللہ نے اس جگہ پر بھی درخت لگا کر اوپر پکا ہوا پھل پیدا کر دیا۔ اتنا معجزہ دیکھ کر میرے نبی پر یہ قبیلہ ایمان لے آیا، اس لیے اس بات کو باغ سلیمان فارسی کہتے ہیں۔ اگلی جو زیارت ہے ہماری وہ ہے غزوہ خندق کا مقام، جس جگہ پر اسلام کی تیسری جنگ ہوئی۔ بدر گئے ہیں آپ لوگ؟ بدر پہلی جنگ کا مقام ہے جہاں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی ہے۔ دوسری جنگ احد میں میدان بدر بھی جائیں گے۔ تیسری جنگ ہے خندق۔ خندق کہا جاتا ہے زمین کے کھودنے کو، زمین کے کھودنے کو۔ اس جگہ کے 4 نام ہیں۔ پہلا غزوہ خندق، دوسرا ہے سبا مساجد۔ سبا عربی میں 7 کو کہتے ہیں۔ یہ 7 مسجدیں اس جگہ پر ہیں جہاں ہمارے نبی کے صحابہ کا خیمہ تھا جنگ خندق کے دوران۔ تیسرا نام ہے غزوہ احزاب، جو قرآن کی سورۃ الاحزاب ہے، جنگ خندق میں نازل ہوئی۔ چوتھا نام ہے میدان فتح، یہ بنا نقصان کے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ جب اللہ کے حبیب کو پتہ چلا کہ کفار مدینے کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، میرے کریم نبی نے صحابہ کو جمع کیا۔ میرے نبی کو کسی کے مشورے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اپنی امت کے لیے ایک سبق تھا، ایک درس تھا کہ جب کوئی بڑا کام کرنے لگو، مل بیٹھ کر مشورہ کرنا، فیصلہ کرنا، یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم فارس میں جب تعداد میں کم ہوتے، دشمن زیادہ ہوتے، ہم اپنے ارد گرد زمین کھودا کرتے، خندق کھودا کرتے اور ہم فتح یاب ہو جاتے۔ اللہ کے حبیب کو آپ کا مشورہ پسند آیا۔ 4 ہاتھ ہر صحابی کے ہاتھ میں آئے، حصے کے اندر آئے کہ 4 گز ایک صحابی خندق کھودے گا۔ 3.5 میل لمبی، 9 میٹر چوڑی، 9 میٹر گہری خندق کھودی گئی۔ جبل سلا سے جبل احد تک میرے نبی اس خندق کی کھدائی میں خود شامل ہے۔ میرے نبی یہ 2 واقعات ہیں، یہاں پر ایک پیٹ پر پتھر باندھنے کا، دوسرا لعاب دم کی برکت کا واقعہ بھی اسی مقام پر نازل ہوا۔ ایک صحابی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ 3000 سے 3300 صحابہ کرام خندق کی کھدائی میں ہیں۔ ایک صحابی آ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک بڑی چٹان ہے، رستے میں ٹوٹی نہیں، میں قربان جاؤں اپنے کریم نبی کی شان پر۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے، میرے نبی نے دستے مبارک سے ضرب لگائی، وہ بڑی چٹان ریت کے ٹیلے میں بدل گئی، اس سے جو روشنیاں نکلی، میرے کریم نبی نے فرمایا میرے دین کو کیسر و کسرا کی محلوں تک پھیلتا ہوا دیکھا۔ اور پھر وہ صحابی پیٹ سے کپڑا اٹھا کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھ سے یہ حالت ہے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھا ہے، ممکن ہے کہ اس وجہ سے نہ ٹوٹی ہو، قربان جاؤں میں اپنے کریم نبی کی شان پر۔ میرے نبی نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے کے اور اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ گھر میں کیا پڑا ہے کھانے کو؟ آپ فرماتے ہیں 2.5 سیر جو کا آٹا ہے، 2.5 سیر، 2.5 سیر اتنا علماء کرام لکھتے ہیں، اور حدیث میں جو لکھے گئے بکری کا بچہ لکھا ہے۔ 2.5 سیر جو کا آٹا ہے، آپ نے فرمایا روٹی تیار کرو، ایک بکری کا بچہ آپ نے ذبح کیا۔ خندق کی کھدائی میں 3000 سے زیادہ لوگ ہیں، بکری کا بچہ ایک ہے۔ جب کھانا تیار ہوا، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں رکھا، میرے کریم نبی نے پھر لعاب دم سالن کے اندر ملایا، روٹی کے 4 ٹکڑے کیے، اوپر اپنی کالی کمری دے دی، فرمایا جابر اس کو تقسیم کیجیے۔ چند لوگوں کا کھانا 3300 صحابہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، تو حضرت جابر ڈھکر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جابر، اگر آج تم یہ ڈھکر اٹھا کر نہ دیکھتے تو یہ کھانا قیامت تک جاری رہتا، یہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ میرے نبی کے لعاب دم کی برکت ہے، میرے نبی کے جسم عطر کی یہ شان ہے کہ جس چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ برکتیں نازل کرتا ہے۔ کفار کا جب لشکر آیا، ابو جہل کا بیٹا کرما اور عمر بن عبدالعزیز جب لشکر لے کر پہنچے تو کیا دیکھا کہ آگے بہت بڑی خندق ہے، بہت بڑا گڈھا ہے جس کو پار نہ کیا گیا، 1 ماہ تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ کافر تھا کہ جس کو اللہ نے اتنی جان دی تھی کہ جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی، تو وہ 1000 کا اکیلا مقابلہ کر لیتا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب اس نے خندق کو پار کیا تو مسلمانوں کو للکارنے لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہوئے تو میرے کریم نبی نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ، کہ آپ نہیں جانتے وہ عمر بن عبدالعزیز ہے، وہ 1000 کا مقابلہ کرنے والا ہے۔
جب اس نے دوسری بار للکارا تو آپ پھر کھڑے ہو گئے. جب تیسری بار للکارا تو آپ نے میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے آپ کو تلوار دی اور یہ درس دیا, یہ سبق دیا. مومن کا یہ شیوا نہیں کہ دشمن سامنے ہے, جنگ کا میدان ہے, پہلے وار کرے. آپ نے دعوت دین دیا, دعوت حق دیا. عمر بن عبدالبت نے جھٹلایا, اس نے آپ پر 10 وار کیا جو آپ نے اپنی ڈھال پر لی ہے. یہاں پر دیکھیں پہاڑی کے اوپر ایک مسجد آئے گی جس کا نام ہے مسجد فتح. مسجدیں دیکھ لیں جس کا واقعہ آگے بیان کرتے ہیں. پہاڑی کے اوپر مسجد آئے گی آپ کے اس ہاتھ میں, جسے مسجد فتح کہتے ہیں. اس کے اندر اللہ کے نبی کا خیمہ تھا جنگ خندق کے دوران. اس کے ساتھ پیچھے کالے پتھروں والی قبر نما شکل کی ایک مسجد آئے گی جس کا نام ہے مسجد سلیمان فارسی. مسجد سلیمان فارسی جن کے مشورے سے خندق کھودی گئی. ساتھ ہی سفید رنگ کی ایک بڑی مسجد ہے جامع الخندق کے نام سے, جس کے اندر 3 خیمے تھے. 1428 ہجری میں انہیں شہید کر کے ایک بڑی مسجد جامع الخندق کے نام سے تعمیر کی. اس 7 مسجدیں حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کے دور میں ان مسجدوں کو, خیمہ والی جگہ کو مسجدوں میں تعمیر کیا گیا اور یہ نشانی رکھی گئی قیامت تک کے لیے آنے والے میرے نبی کے امتیوں کے لیے ایک جگہ ایسی ہو کہ جہاں اہل ایمان نے میرے نبی کے ساتھ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کیا. اسلام کا تیسرا معرکہ اس مقام پر ہوا ہے جس جگہ پر آج ہم کھڑے ہیں. میرے نبی کے شانہ بشانہ صحابہ کھڑے رہے اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب توکل آپ کا مضبوط ہوگا تو اللہ پتہ کیا پھر میرے نبی نے اس مسجد میں سر سجدے میں رکھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ نے کتنے طوفان بھیجا, کفار کے خیمے اکھڑ گئے, وہ اپنا دیکھی ساز و سامان چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گئے. اس لیے اس میدان کو میدان فتح کہتے ہیں. یہ دیکھیں پہاڑی کے اوپر مسجد فتح